کملی والے کے لب چومتا تھا، کتنا پیارا میرا بچپنا تھا۔ کملی والے کے لب چومتا تھا، کتنا پیارا میرا بچپنا تھا۔ کیا میں ان کا دلارا نہیں ہوں، کیا میں ان کا دلارا نہیں ہوں، کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل نورش ولاگس۔ اور یہ میں روٹین آپ کے ساتھ نویں 10ویں محرم کی شیئر کر رہی ہوں۔ یہ نویں محرم کی شام کی روٹین ہے کہ شام کو جی میں روزہ افطاری کے لیے بیٹھی ہوئی تھی اور بس چڑیوں کی جو چہچہاٹ تھی نا اس کو سن رہی تھی، ساتھ میں آپ کو بھی سناتی ہوں کہ اتنی زیادہ چڑیوں کی چہچہاٹ ہے۔ اور اس چہچہاٹ میں نا بس میں باہر ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی تھی تو اتنا مزہ آ رہا تھا۔ خیر کبھی سکون آتا ہے اور کبھی ایسے سر میں درد ہوتی ہے کہ چڑیوں کی جو چہچہاٹ ہے نا وہ دماغ میں چبھتی ہے۔ تو ابھی جی افطاری کا ٹائم ہونے والا تھا اور افطاری کے لیے میں نے مینگو کٹ کیے، آلو بخارا۔ اچھا میں جب خود روزہ رکھتی ہوں نا، صرف میں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، فیملی میں اور کسی نے بھی نہیں رکھا ہوا ہوتا، تو پھر مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی افطاری کی، کیونکہ افطاری میں مجھے جو چیز مل جائے میں کھا لیتی ہوں۔ ہوتا ہے کہ اگر میرے ساس سسر نے روزہ رکھا ہوا ہو نا تو پھر مجھے ٹینشن ہوتی ہے کہ ان کے لیے اسپیشل کچھ نہ کچھ بنانا پڑتا ہے۔ تو یہ تھا کہ اب میں نے نا ساتھ میں دال بنائی، دال بنا کے رائس بوائل کیے۔ نویں محرم کی میں آپ کو روٹین دکھا رہی ہوں اور 10ویں محرم کی بھی انشاءاللہ دکھاتی ہوں ابھی آگے چل کے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک آپ دیکھیے گا، بہت مزہ آنے والا ہے۔ اور آج تو بس 10ویں محرم ہے اور 10ویں محرم میں جو میں نے بنانی ہے دلیم، اور دلیم کے لیے دالیں وغیرہ تو بھگو کے رکھ دی تھیں، دوپہر کو ہی نویں محرم کی دوپہر کو بھگو کے رکھ دی تھی، اور رات کو نا اس کو بس میں چڑھا دوں گی چولہے پہ۔ گیس چلی جاتی ہے رات کے ٹائم، مین کے 9 بجے 9:30 بجے گیس چلی جاتی ہے۔ میں نے کہا چلو تھوڑا بہت ابالا دلا کے پھر یہ ہوگا کہ ساری رات یہ پڑی رہے گی، مین کے کچن میں تو نہیں رکھتی، خراب ہو جائے گی، تو ساری رات اس کو نا میں نے پنکھے کے نیچے رکھا۔ تو بس ساری چیزیں موجود تھیں، ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں، پیاز آئے ہوئے ہیں، ادرک، مرچیں، دالیں بھگو کے رکھ دیں۔ مجھے بس 10ویں محرم کو یہ ہوگا کہ بس گوشت وغیرہ بھوننا ہوگا مسالے میں، اور پھر بس اس کو کرنا ہوگا، شریڈ کرنا ہوگا اور دلیم میں مکس کرنا ہوگا۔ تو یہ آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ میری زندگی میں نا میں یہ جو بک ہے نا 2 انمول خزانے، اگر آپ میں سے کوئی بھی دیکھ رہا ہو یا کوئی کسی نے بھی یہ پڑھی ہوئی ہو تو لازمی بتائیے گا۔ 2 انمول خزانے نا یہ مجھے نا ادھر میں امی کے گھر رہتی تھی تو امی کے گھر نیبر میں نا ایک عورت تھی تو اس نے ہمیں دی تھی 2 انمول خزانے کہ یہ پڑھا کرو۔ تو ہم لوگ نا چھوٹے چھوٹے، اتنے بڑے بھی نہیں تھے، مین کہ میں تقریباً 8th میں پڑھتی ہوں گی 8th میں، اب آپ کہو گے کہ بڑی ہی ہو نا، تو 8th میں پڑھتے ہیں۔ میری بہن جو مجھ سے بڑی ہے، میری سسٹر جس کے ابھی 2 بیٹے ہیں، تو یہ ہے کہ ہم دونوں نا بہت اس بک کو پڑھا کرتے تھے، اور اس کے اتنے فوائد ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ 2 انمول خزانے، واقعی میں 2 انمول خزانے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس بھی یہ اگر ہے تو آپ لازمی پڑھا کریں، میں تو لازمی پڑھتی ہوں۔ اس میں جو دعا لکھی ہوئی ہے نا وہ قرآنک آیات ہی ہیں، تو بس بہت پاورفل دعا ہے۔ تو بس ابھی شام کا ٹائم تھا، تو شام کے ٹائم نا میں افطاری کا ویٹ کر رہی تھی کہ افطاری ہو۔ اچھا نویں محرم کا جو روزہ تھا نا وہ الحمدللہ اچھا گزر گیا۔ 10ویں محرم کو اب یہ تھا کہ میں نے تھوڑا بہت کام بھی کیا اور ساتھ میں دلیم بھی بنائی، تو بہت شدت کی پیاس لگی تھی۔ اور اس پیاس میں نا میں نے پھر یاد کیا کہ جس مقصد کے لیے یہ روزہ، خیر روزہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا جاتا ہے، اور روزہ بس اللہ تعالیٰ قبول کرے، لیکن روزہ ہمیں اس بات کی احساس دلاتا ہے کہ ہمارے جو نواسۂ رسول ہیں وہ کتنی شدت میں، کتنی پیاس، 3 دن پانی ان پہ بند رہا اور پھر شہادت، جام شہادت نوش کیا۔ تو یہ بہت جو سٹوری ہے نا یہ بہت پینفل سٹوری ہے۔ میں جب بھی سنتی ہوں، میں تو 10ویں محرم، 9ویں 10ویں محرم سے پہلے مین کے 1 محرم سے نا میں لگا دیتی ہوں ٹی وی پہ تاکہ میرے بچوں کو بھی پتہ چلے، میں خود بھی بچوں کو سناتی ہوں۔
تو ایک یہ روزہ رکھتے ہیں نا، تو میں بھی یاد کر رہی تھی، مجھے اتنی سخت پیاس لگی ہوئی تھی آج 10ویں محرم کو، تو میں سوچ رہی تھی کہ انہوں نے بھی دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر دلایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر تھا۔ الحمدللہ ہم تو روزہ رکھتے ہیں، چلو جی پانی مل جاتا ہے، پھر میں پانی پی کے ایک سپ جب میں نے پانی کا پیا تو میں نے الحمدللہ کیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نواسۂ رسول کی بدولت آج اسلام زندہ ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو واقعی میں اسلام زندہ ہوا کربلا کے بعد۔ پیارے نواسۂ رسول نے دین اسلام کو، میں کہتی ہوں، انہوں نے بچا لیا اپنی قربانیاں دے کے۔ تو یہ جی 10ویں محرم کی سحری تھی، میں سحری کر رہی تھی اور میں نے 2 پراٹھے بنائے تھے، کیونکہ 9ویں محرم کو جب میں نے سحری کی نا تو میرا بیٹا جاگ گیا ساتھ میں، تو وہ ایک روٹی نا ہم دونوں نے کھائی، تو میں نے آج پھر سحری میں نا 2 پراٹھے بنائے، تو میں نے کہا چلو 2 پراٹھے بنا دیتی ہوں، تو میں خود سحری میں نے کچن میں ہی کر لی تھی، اور پھر میں نے اپنے بیٹے کو جگایا، میں نے کہا چلو تم بھی کچھ کھا لو، تو اس کو بھی نا بڑی اچھی بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے سحری میں تو وہ پراٹھا آدھا کھا لیتا ہے ماشاءاللہ سے۔ تو یہ تھا کہ مکھن اور ہنی ڈال کے میں پراٹھا کھاتی ہوں۔ اچھا مجھ سے نا سحری ایسے ذوقی نہیں ہوتی، میں کہتی ہوں ساتھ میں مکھن یا ہنی ہونا چاہیے۔ تو ایک بڑے پیارے سبسکرائبر ہیں، یا بڑی پیاری سبسکرائبر ہیں، لیکن ان کے نام پہ ایک میل کا نام لکھا ہوا ہے، بٹ مجھے لگتا ہے وہ ہیں لیڈی ہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نا پراٹھا کھاتی ہیں، سوکھا کھایا کریں، لیکن آپ یقین کرو مجھ سے ڈرائی کھایا ہی نہیں جاتا۔ میں کہتی ہوں گھی والا پراٹھا ہو، پراٹھا تو وہی ہوتا ہے جس میں اچھا سے گھی لگا ہو، تو بس ایسے نا سوکھی سحری نہیں ہوتی۔ تو یہ بس ابھی میں نے چیزیں وغیرہ سارے لوازمات جو تھے دلیم کے وہ کٹ کر لیے تھے، اور دلیم میں جو دالیں وغیرہ تھیں وہ میں تو روزہ رکھ کے سو گئی تھی، اور پھر میری جو ساس امی تھی وہ ہلکے ہلکے چولہے پہ نا دلیم کو چڑھا دیا تھا، تو دالیں وغیرہ گل گئی تھیں، اور پھر میں اپنے کچن میں اوپر آ گئی، تو میں نے ساتھ میں یہ گوشت بھی چڑھا دیا تھا، یعنی کہ مسالہ وغیرہ بھون کے نا، تو گوشت میں پانی ڈال کے، اچھا آج فرائیڈے تھا، تو فرائیڈے کو بس میں نے شاور لیا، بچوں نے شاور لیا اور نماز ادا کی۔ اور یہ تھا کہ آج کا تھا کہ میں نے پڑھا تھا یہ دعوت اسلامی والوں کے اکثر وہ آتے رہتے ہیں کہ اس دن کو 10ویں محرم کو یہ کرنا چاہیے، تو اس میں یہ تھا کہ آپ نا 10ویں محرم کو لازمی غسل کیا کریں، کیونکہ یہ جو عام پانی ہوتا ہے نا، تو اس میں بھی نا زمزم کا پانی کے اثرات ہوتے ہیں، تو یہ ایک روحانی عمل ہے ان کا۔ تو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کا شکر، الحمدللہ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک دنیا کی نعمت دی ہوئی ہے، میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے، بہت شکر ہے۔ تو بس ابھی اوپر نا میرے ہسبینڈ شریڈ کر رہے تھے چکن کو، بچے بیٹھ کے کھیل رہے تھے۔ اچھا ان سب کو نا میں نے آج سرما پہنایا ہے سرما آنکھوں میں ڈالا ہے ان کا، کیونکہ آج کے دن یہ بھی تھا کہ سرما آج کے دن اگر آنکھوں میں ڈالو گے نا تو آنکھیں کبھی آپ کی خراب نہیں ہوں گی۔ تو آج خیر میں تو سرما ہر وقت ہی اپنی آنکھوں میں لگاتی ہوں، تو آج بیٹو کو بھی لگایا، بیٹی کو اس ٹائم پہ نہیں لگایا تھا، بٹ میں افطاری کرنے لگی تو اس ٹائم پہ مجھے یاد آیا کہ بیٹی کی آنکھ میں بھی نا سرما لگاتی ہوں۔ تو بس ابھی دلیم ریڈی ہو گئی تھی، اور دلیم کے اوپر یہ جو تڑکا لگایا ہے نا میرے ہسبینڈ نے، میں نے تو آئل کم کرنے لگی تھی، تو بس میرے ہسبینڈ کہتے ہیں یہ سارا ڈال دو آئل اس میں تو بٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دلیم بہت اچھی بنی۔ امام حسین کے نام سے جو لنگر ہوتا ہے نا، میں کہتی ہوں اس میں آٹومیٹیکلی نا ایک دعا ہوتی ہے کہ آپ کا اچھا بن جاتا ہے کھانا، اور اتنے مزے کی دلیم بنی، میں نے تو افطاری کے ٹائم پہ ٹرائی کی تھی، بہت مزے کی بنی، الحمدللہ پوری ہو گئی ساری۔ تو ابھی میں بس میرے چاچو ادھر رہتے ہیں، چاچو کے لیے باکس میں ڈالی، اپنی نندوں کے لیے ڈالی، تو یہ تھا کہ بس الحمدللہ الحمدللہ ساری دلیم اللہ کا شکر ہے سارے پورے محلے میں نا پوری ہوتی جس تھی۔ کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جس کو تیروں سے چلنی۔ اور جو نیو ویورز ہیں کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور لازمی دعاؤں میں یاد کیا کریں۔ یار آپ کے سپورٹ کی وجہ سے میں آگے جاؤں گی، مجھے موٹیویٹڈ میں تب بھی ہوتی ہوں جب آپ مجھے سپورٹ کرو گے اچھے سے۔
تو یہ تھا کہ بس دلیم ریڈی تھی اور کس کس کے منہ میں پانی آ رہا ہے، اور کائنڈلی آپ سب بھی بتائیے گا کس کس نے دلیم بنائی ہے، کس نے کیا کیا لنگر میں مین کے کیا کیا بنایا آپ نے 10ویں محرم کو، لازمی شیئر کیجیے گا۔ اور آج تو 10ویں محرم تھی، اور 10ویں محرم میں ماشاءاللہ سے اتنی زیادہ نیاز آئی ہے، اتنی زیادہ، ابھی تو فی الحال یہ میں تھوڑی آپ کو دکھا رہی ہوں، ورنہ ماشاءاللہ بہت زیادہ نیاز آئی ہے۔ اور آج میں نے دلیم بنائی۔ اچھا یہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جو آپ اپنے گھر میں کوئی چیز بناتے ہو تو 3-4 گھروں میں سے ویسی چیز آ جاتی ہے، تو دلیم میں نے بنائی، 3-4 گھروں میں سے دلیم اور آ گئی، تو وہ میں نے فریج میں رکھی ہوئی تھی، میں نے کہا چلو ٹیسٹ کریں گے۔ بس 2 نندوں کے گھر سے چاول آئے، میکرونیز آئیں، میٹھا آیا، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ بس سب کی نظر و نیاز قبول کرے، اللہ تعالیٰ سب کی بس قبول کرے۔ ہم تو کہتے ہیں یہ صدقہ ہے حضرت امام حسین کا، اللہ تعالیٰ بس قبول کرے، اللہ تعالیٰ سب کی قبول فرمائے۔ اور کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کیجیے گا کہ آپ سب نے کیا کیا بنایا ہے آج۔ تو میں نے کہا چلو جی آج میں آپ کے ساتھ روٹین شیئر کر دوں نویں 10ویں محرم کی۔ تو یہ بھی بس مغرب کا ٹائم تھا، بس افطاری کا ویٹ تھا کہ افطاری ہو، تو بس کھانے اچھے اچھے کھانے ٹرائی کریں الحمدللہ۔ بس آپ نے چڑیوں کی چہچہاٹ سنی ہے نا، یہ مغرب کے ٹائم پہ ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں ادھر۔ تو یہ بس ابھی بیٹی نا میری لے کے آ رہی ہے۔ اچھا اس کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ بس گھروں میں دینے کو نا دلیم وغیرہ یہ دونوں بہن بھائی دیتے رہے ہیں، تو بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے۔ ہم خود چھوٹے تھے تو ایسے ہی کرتے تھے کہ ایسے ہی بس پلیٹیں لے کے گھروں میں پھرتے تھے، دینے کے لیے بڑی خوشی ہوتی تھی۔ تو بس ابھی میں اپنا ویلوگ کرتی ہوں اینڈ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ اللہ حافظ۔